बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों, महीनों से ये इंतजार था कि मुहर्रम का चांद नजर आएगा तो हुसैन का मातम करेंगे। रसूल की दुखियारी बेटी को फुर्सत देंगे। लेकिन ये क्या हुआ, देखते ही देखते अशरा गुजर गया और जो मुहर्रम की चांद रात को तुम्हारे घरों में मेहमान आए थे ना, वो आज रुखसत होगा। मुसलसल गुज़िश्ता 9 रोज से आप फुर्सत दे रहे हैं। एक अज़ाखाने से दूसरे अज़ाखाने में, एक मजलिस से दूसरी मजलिस में, लेकिन तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे घर आबाद हैं। अल्लाह ने हुसैन को भी बच्चे दिए थे। फातिमा ज़हरा का घर बड़ा आबाद घर था, जिसमें अकबर जैसा बेटा था, जिसमें सकीना जैसी बेटी थी। और एक बात कहता हूं, जिंदगी की बहुत बड़ी मेराज होती है जब तुम मौला के बारगाह में पहुंचकर मौला को सलाम करते हो। लेकिन चाहते हुए भी मैंने गुज़िश्ता शब्द से अब तक ज़ियारत हुसैन नहीं पढ़ी है, मैंने सलाम नहीं भेजा हुसैन को, इसलिए कि मैं जानता हूं सलाम का जवाब देना वाजिब होता है। हम सलाम करेंगे मौला पर, मौला जब जवाब सलाम देंगे ना तो मौला को बड़ी ज़हमत होगी। पता नहीं मेरा मज़लूम इमाम इस वक्त करबला में अकबर के लाशे पर पहुंचा है या कासिम की लाश के टुकड़ों को जमा कर रहा है। अज़ादारों, रजब की 28वीं थी जब हुसैन मदीने से चले। नाना को सलाम किया, अम्मा को रुखसत किया, भाई के रोजे पर आए, सामान सफर दुरुस्त करने का हुक्म दिया, काफिला रवाना हुआ। 8 शाबान थी जब हुसैन इब्न अली मक्का पहुंचे, मक्के में क़याम किया। ज़िलहिज्जा की 8 तारीख थी जब कलमा पढ़ने वाले हज की तैयारियां कर रहे थे। हुसैन हज को उम्रे से बदल कर मक्के से रवाना हो रहे थे। फिर मुहर्रम की
دوسری تاریخ جب کربلا کی زمین پر سلطان کربلا پہنچے، فرات کے کنارے خیمے بپا کر دیے گئے۔ 4 محرم کو عمر سعد کا لشکر آیا، خیمے دریا سے ہٹا دیے گئے۔ کس میں مجال تھی کہ عباس کے ہوتے ہوئے خیموں کو فرات سے ہٹا سکتا، لیکن سلطان کربلا نے حکم دیا تھا عباس ہٹا لو خیمے دریا سے، ورنہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ پانی پہ لڑائی ہوئی تھی۔ خدادارو، بس جب خیمے ہٹے نا فرات سے تو اسی روز سے پانی بند ہو گیا تھا۔ یہ بات غلط ہے کہ 7ویں محرم سے پانی بند ہوا تھا، نہیں، 7ویں محرم وہ تاریخ ہے جس روز حسین کے خیموں میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ پانی آنا تو اسی روز بند ہو گیا جب خیمے ہٹے تھے فرات سے۔ قاعدہ ہے بڑوں کا، جب پانی کم ہوتا ہے اور بچوں کا ساتھ ہوتا ہے تو بڑے خود نہیں پیتے، بچوں کی پیاس کا خیال رکھتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ 7ویں محرم سے سکینہ پیاسی تھی، 7ویں محرم سے محمد باقر پیاسے تھے، حسین کب سے پیاسے تھے، زینب کب سے پیاسی تھی، عباس کب سے پیاسے تھے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہاں، جب صدیقہ طاہرہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں تو اپنی بیٹی کو یہ وصیت کی تھی کہ حسین کے پاس رات میں بھی پانی موجود رہے۔ کیوں؟ ایک تو میرے مولا کو طبعی طور پر پیاس زیادہ محسوس ہوتی تھی، دوسرے گرمی کی شدت تھی، تیسرے مصائب کا ہجوم تھا، اور تمہارا پیاسا امام فرماتے ہیں میرے شیعو، اے میرے شیعو، کاش تم عاشور کے دن ہوتے اور دیکھتے میں اپنے چشمائے کے لیے کس طرح پانی مانگ رہا تھا، اور پانی کا جواب نیل سے دیا گیا، اور فرماتا ہے میرا امام ہے میرے شیعو، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا نا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی مظلوم کو دیکھنا، کسی غریب کا بات سننا تو میرا ماتم کر لینا۔ مظلوم ہے کربلا، دن گزرتے گئے، عاشور کی رات آ گئی۔ جب عاشور کی رات آئی نا، حسین نے اصحاب کو جمع کیا، فرمانے لگے اے اصحاب با وفا، یہ جو لشکر آیا ہے نا مقابلے پر، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ میرا دشمن ہے، تم میرے ساتھ اپنی جانوں کو خطرے میں کیوں ڈالتے ہو؟ میں تمہاری گردنوں سے بیعت اٹھا رہا ہوں، تم میں سے جو جدھر جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ پھر میرے مولا کچھ رکے، اصحاب الیمین سے پڑھ رہا ہوں، مولا کچھ توقف کیا، پھر فرمانے لگے اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہاں سے جانے کے بعد یہ ملائین تم کو تانے دیں گے کہ حسین کو کربلا کے جنگل میں چھوڑ کر چلے آئے، تو سنو میرے ساتھ نبی کی امانتیں ہیں، میرے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ، ان کو میرے نانا کے روزے پر چھوڑ دینا، کچھ جدھر چاہے نکل جانا، کوئی پوچھے تو کہہ دینا زینب کا پردہ بچانے کے لیے چلے آئے تھے۔ کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں اٹھا۔ فرمانے لگے اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہاں سے جانے کے بعد ثواب شہادت سے محروم رہ جاؤ گے تو میں وعدہ کرتا ہوں اپنے نانا سے قیامت کے روز ثواب شہادت بھی دلوا دوں گا،
اور شفاعت بھی کرا دوں گا. کوئی یہ نہ کہے کہ ثواب کے لالچ میں شہداء کربلا وہاں رک گئے تھے. اب بھی کوئی نہیں گیا. اب جب کوئی نہیں گیا نا تو ایک مرتبہ حسین نے آواز دی, علی اکبر بیٹا چراغ بجھا دو. چراغ بجھ گیا. فرمایا پہلے روشنی میں شاید ایک دوسرے کے لحاظ میں اٹھنے کی ہمت نہ ہو رہی ہو, اب تو کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا, جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, کوئی اٹھا تو نہیں. البتہ اس تاریکی میں کچھ آوازیں ضرور سنائی دیں جس کو کوئی دیکھ نہ سکا کیونکہ اندھیرا تھا. تقریباً 15 ساعتوں کے بعد جب چراغ دوبارہ روشن کیا گیا تو کیا دیکھا؟ ضعیفوں نے کمر کو کس لیا تھا, جوانوں نے تلواروں کو نیاموں سے باہر نکال لیا تھا, بچے اپنی ایڑیوں پر بلند ہو گئے تھے کہ جوانوں کے برابر ہو جائے. حسین کے دوستوں میں, حسین کے صحابیوں میں سب سے پہلے زہیر ابن قین کھڑے ہو کر کہنے لگے, حسین سچ ہے, یہ تیری ہی شان ہے کہ تو اس وقت بھی ہمارا محتاج نہیں ہے. حسین تو ہمیں جانے کو کہتا ہے, اپنے گھر سے اچھا کوئی گھر بتا جا چلے جائے, اپنے در سے اچھا کوئی در بتا جا چلے جائے. یہ کہہ کے زہیر بیٹھ گئے. مسلم بن اور سجا کھڑے ہو کر کہتے ہیں, حسین یہ تیری شان ہے, تو ہمیں جانے کو کہتا ہے, بتا ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں تجھ جیسا آزاد ہو. مسلم غش کھا کے گر پڑے. اور پھر بچپن کا ساتھی, بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر کھڑا ہوا, حسین جانے کو کہہ رہا ہے, تو میرا امام بھی ہے, میرا دوست بھی ہے, بس اتنا بتا دے, اگر قیامت کے دن فاطمہ زہرا نے پوچھا حبیب چھوڑایا تھا حسین کو کربلا کے جنگل میں, یہ کہہ کے حبیب بھی بیٹھ گئے. اب عزیزوں کی نمائندگی میں قمر بنو ہاشم ابو الفضل عباس کھڑے ہوئے, بدن کانپ رہا تھا اور ہاتھ تلوار کے قبضے پر تھا. جانتے ہو عباس نے زندگی بھر کبھی بلند میں حسین سے گفتگو نہیں کی ہے. عباس کھڑے ہوئے, بدن کانپ رہا تھا. ایک مرتبہ فرمایا سیدی و مولائی, بس پھر عباس ٹھہر گئے. اب دوسری مرتبہ فرمایا یا ابن رسول اللہ, عباس پھر رک گئے. ایسا معلوم ہوتا تھا عباس کچھ کہنا چاہتے ہیں, کہہ نہیں پاتے. اب تیسری مرتبہ بجائے اس کے حسین سے کچھ کہتے ہیں, ایک مرتبہ نجف کا رک دیا, بابا حسین جانے کو کہہ رہے. حسین آگے بڑھے, عباس کو سینے سے لگا لیا, فرمایا بس میرے شیروں, میرے بہادروں, اپنے اپنے خیموں میں جاؤ, کل قربانی کا دن ہے, کل شہادت کا دن ہے, جاؤ مرنے کی تیاری کرو. بس ایسا کرو, تمہارے خیمے جہاں وہ نصب ہیں وہاں سے ہٹا کر مقدرات عصمت و طہارت کے خیموں کے گرد پپا کر دو, تاکہ اگر رات کی تاریکی میں فوج بے حیا حملہ کرے تو حفاظت کی جا سکے. سب نے ایسا ہی کیا. خیمے بیویوں کے خیموں کے گرد پپا کر دیے گئے. کربلا کا جنگل تسبیح و تحلیل کی آوازوں سے گونجنے لگا. اب ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر نے اپنے خیمے میں اصحاب کو جمع کر کے ایک بات کہی ہے کہ بیٹھ کر طے کرو, حلف لو, قسم کھاؤ, عہد کرو, جب تک ہم میں سے کوئی زندہ ہے نا حسین ابن علی اور آل رسول کے کسی بچے کو بھی خراش نہ آنے پائے. حبیب نے یہ عہد لے لیا. کتنا اعتماد تھا حبیب کی وفا پر اس خانوادے کو. جانتے ہو ذاکرین کہتے ہیں جب 10ویں محرم کی شام کو خیموں میں آگ لگی تھی نا, زینب نے علی اکبر کو نہیں پکارا تھا, عباس کو آواز نہیں دی, کہنے لگی بھائی حبیب دیکھو اکبر کیا گزری.
जब सुबह हुई है ना, दिन का आगाज हुआ, जब तक एक सहाबी भी जिंदा रहा है उस वक्त तक खानवादे अहले बैत में से किसी को आंच नहीं आई। हर जंग में आज तक ये होता आया था खानदान रसूल में कि पहले अजीज जाते थे, फिर साहबी जाते थे। करबला की जंग का असलूब ये था कि पहले असहाब गए हैं, फिर आइजा गए हैं। क्यों? इसलिए कि जो जितनी देर जिंदा रहा है उसकी मुसीबत उतनी बड़ी थी। ये तो सब जानते थे कि मारे जाना है, जो जल्दी मारा गया वो जल्दी मुसीबत से नजात हासिल कर गया था। इस तरह जब मैं सोचता हूँ हबीब चले गए, ज़ुहैर चले गए, हुसैन के लिए गवारा नहीं था कि हौज़े कौसर पे पहुंच के मेरे भतीजे भांजे सैराब हो जाए और मेरा हबीब प्यासा रह जाए। जब इस तरह सोचता हूँ तो फिर ख्याल आता है हबीब भी गए, ज़ुहैर भी गए, मुस्लिम भी गए, फिर आइज़ा में अली अकबर भी गए, कासिम भी गए। जितनी देर जिंदा था उसकी मुसीबत कितनी बड़ी थी। मगर हाय नन्ही सी जान अली असद जो हुसैन की शहादत तक एक पैगाम देना चाहता हूँ और बयान का मौका तो आज होता नहीं है ना, आज तो पुरसा देना होता है। हुसैन के असहाबे बावफा ज़ुहर की नमाज का वक्त हुआ। हुसैन का एक सहाबी है सईद, आगे बढ़ा और बढ़ के कहता है फर्जंदे रसूल, दिल चाहता है कि एक मर्तबा तेरी इक्तदा में नमाज पढ़ने। आपने फरमाया अल्लाह तुझे इबादत गुजारों में मशहूर फरमाए। बस सुफूफ नमाज का हुक्म दिया। फरात के किनारे नमाजियों ने तयम्मुम किया, सब बन गई। हुसैन इब्न अली नमाज की इब्तिदा करने लगे। जब नमाज ज़ोर होने लगी ना तो उधर से तीरों की बारिश होने लगी। जब तीर आने लगे तो सब तो नमाज पढ़ते रहे, लेकिन जिसको तमन्ना थी ना कि हुसैन के साथ नमाज पढ़े, एक मर्तबा सफ तोड़ के आगे आ गया। आगे आके कहता है मौला ये बता दी कि क्या काबे की तरफ पुष्ट कर लेना काबे की हिफाजत के लिए जायज है? मौला ने फरमाया हाँ, अगर काबे की हिफाजत हो तो ये इबादत है। तो अर्ज करता है मौला इस जमीन पर तू काबे की मिसल है, तू इनको नमाज पढ़ा, मैं तेरे आगे खड़ा हो जाता हूँ। जो तीर आता जाएगा मैं अपने सीने पर लेता जाऊंगा। बस जो तीर आए सईद ने अपने सीने पर लिए। इधर नमाज तमाम हुई, एक मरतबा जख्मी होकर हुसैन के सहाबी हुसैन की आगोश में गिरा और इसके बाद पूछता है हल वो फे तो या रसूल अल्लाह, अरे पैगंबर के फर्जंद, क्या मैंने हक के वफा अदा कर दिया? फरमाया हाँ सही, अंता अमामी फिल जन्ना, तू जन्नत में मेरे आगे आगे चलेगा। अब एक मर्तबा मेरे मौला ने सहाबी के बदन से जानिसार के जिस्म से तीर निकालने की कोशिश की। जब तीर निकालने लगे ना तो एक मर्तबा सईद ने हाथ जोड़ दिया, आटा तीर न निकालो, इसी हालत में आपके चलते पास पहुंचना चाहता हूँ। इसके बाद सईद कहता है आका ऐसा मालूम होता है मेरा दाया बाजू दबा रहा है। हुसैन ने कहा सईद सलाम करो मेरे बाबा है। मौला अब ऐसा मालूम होता है कोई मेरा बाया बाजू दबा रहा है। सईद सलाम करो भैया हसन मुस्तफा है। सईद कैसा आता है ऐसा मालूम होता है कोई मेरे सरहाने आगे बैठ गया है और मेरे सर पे हाथ रख दिया है। क्या सईद
کی ہمارا سلام ہو اصحاب حسینی پر جنہوں نے جانوں کے نذرانے دیے. اور جب تمام اصحاب باوفا جام شہادت نوش کر چکے پھر حسین نے آواز دی تقدم ولدی یا علی اکبر. اب علی اکبر میدان کی طرف تم کو جانا ہے. پھر جو منزل آئی ہے نا وہ بہت سخت تھی فرزند رسول پر. بس ایک جملہ سنو. جب پہنچا ہے نا میرا امام لاش اکبر پر تو میرے مولا کی داڑھی میں کوئی بال سفید نہیں تھا. اکبر کے لاشے پر سلطان کربلا نے چھک کے پوسا لیا اور جب سر اٹھایا ہے نا کوئی بال سیاہ نہیں تھا. میرے میر انیس کہتے ہیں بچھڑا وہ لال جس کا گوارا نہ تھا فراق. فرماتے تھے کہ لوٹ لیا تو نے عراق. خنجر کی آرزو ہے شہادت کا اشتیاق. اے موت جلد آؤ کہ بس اب زندگی ہے شاق. برباد اس طرح سے کوئی آواز پھر نہ ہو. کیا زندگی کا لطف جب ایسا بسر نہ ہو. روتے ہوئے حرم میں گئے قبلہ انام. تر تھی لہو سے لخت جگر کے قبا تمام. رخ زرد دل میں درد بدن سرد تشنہ کا عام. وہ درد تھا مقامے کے دل ٹکڑے ہوتے تھے. یہ حال تھا کہ رونے پہ دشمن بھی ہوتے تھے. پیارے تھے یہ حسین علیہ السلام کے لائی حرم سرا میں بہن ہاتھ تھام کے. تھرا رہے تھے پاؤں شہ تشنہ کام کے. سر بوجھ پڑتا زینب عالی مقام کے. شہ کہتے تھے بہن علی اکبر گزر گئے. ہمیں دل تخت جات ہے کہ ہم تک نہ مر گئے. بس حسین نذرانہ دیتا چلا یہاں تک کہ وہ وقت بھی آیا قبر اصغر بنا کے کا پروردگار گواہ ہے نا. یہ آخری امانت تھی تیری حسین کے پاس جو اس نے تیری بارگاہ میں پیش کر دی. اور پھر آ کے یہ کہا میر انیس کہتے ہیں سربار دوش ہے ہمیں رخصت کرو بہن. اور جب یہ کہا نا تو یہ بحث سن کے بیویوں کے جگر پر چھری چلی ہوئی. زینب زمین پہ گر کے پکاری کہ یا علی. پھر رخصت آخر ہے. ایک جملہ حسین ابن علی نے فرمایا زینب ام کلثوم رقیہ سکینہ تم پہ حسین کا آخری سلام ہو. ہمارا سلام ہو ان عورتوں پر جن کے من ہماری نصرت میں کام آئے. زینب پہ رخصت ہونے کے بعد بیویوں کو خدا حافظ کہنے کے بعد سجاد سے خیمے میں آئے. بیٹا سجاد ہم جا رہے ہیں. سجاد نے آنکھیں کھولی. پوچھا اینا اینا حبیب ابن مظاہر, اینا اینا مسلم ابن حسجہ, اینا اینا زہیر ابن قین, اینا اینا امی عباس. فرمایا یہ مارے گئے, یہ شہید ہوئے. ہر ایک کے بارے میں حسین نے فرمایا یہ شہید ہوئے, یہ قربان ہو گئے. اب ایک مرتبہ سید سجاد نے پوچھا اینا اینا علی اکبر. اب تک تو حسین کہہ رہے تھے نا یہ مارے گئے یہ شہید ہوئے. اب حسین یہ نہیں کہتے کیوں جانتے ہیں بھائی کے مرنے سے بھائی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اب فرمایا سجاد یوں سمجھ لو خیموں میں مردوں میں میرے اور تمہارے سوا کوئی باقی نہیں ہے. بس یہ سننا تھا کہ سید سجاد کہنے لگے پھپھی اماں اٹھا کے بٹھا دیجئے. اٹھا کے بٹھایا. اس کے بعد عرض کیا پھپھی اماں ایک عصا لا دیجئے ایک نیزہ لا دیجئے. حسین ابن علی نے پوچھا بیٹا نیزے اور عصا کیا کیا کرو گے. فرمایا عرض کیا بابا ذوق سے سنبھلا نہیں جاتا, عصا پر تکیہ کروں گا اور نیزے سے آپ کی نصرت کروں گا. یعنی فرمایا بیٹا تم بیمار ہو تم پر جا سکتے ہمارا امتحان یہاں ختم ہو جائے گا تمہاری منزل یہاں سے شروع ہوگی. بیٹا سجاد اہل حرم گھبرائے تو ان کو تسلی دینا, چھوٹی بہن کو دلاسا دینا, قیدخانے میں رہنا ان کو حوصلہ دینا. جب قید سے چھٹ کے مدینے جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا شرط محبت یہ ہے جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا. خدادارو رخصت کیا. اس کے بعد در خیمہ پہ آئے. آپ کو معلوم ہے جب سلطان کربلا سوار ہوتے تھے نا خادم
خادم سواری لاتا تھا، علی اکبر لگام پکڑتے تھے، عباس رکابوں کو تھامتے تھے، آواز دی ہے کوئی ہماری سواری ایک مرتبہ چاہنے والی بہن نے کہا بھائی اگر نہیں ہے علی اکبر تو کیا ہوا، بہن تجھ کو سوار کرے گی گھوڑے پر۔ بھائی کو سوار راکی میں دوش رسول گھوڑے کو مہمیز کر کے آگے بڑھا، چند قدم بڑھائے تھے کہ گھوڑا رک گیا، فرمانے لگے اس پہ وفادار جانتا ہوں تو تھکا ہوا ہے، لیکن یہ آخری زحمت ہے جو تجھ کو دے رہا ہوں، بس مجھے اتنا احسان کر مکہ تک پہنچا دے، واپسی کی زحمت تجھ کو نہ دوں گا۔ ایک مرتبہ زلجنا نے گردن کو جھکا دیا، امام زین سے زمین پر آئے، کیا دیکھا جو سینے پر سویا کرتی تھی وہ حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹ کر فریاد کر رہی تھی، زلجنا میرے بابا کو نہ لے کر جاؤ۔ فرمانے لگے سکینہ تم خیمے میں جاؤ، ہم تمہارے لیے پانی لے کر آئیں گے، شاید تمہارے لیے پانی لا سکیں۔ بچی کہنے لگی بابا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گئے تھے، لیکن جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، آپ چلے گئے میں کس کے سینے پر سوؤں گی۔ ایک مرتبہ حسین زمین کربلا پر لیٹ گئے، آجا سکینہ میرے سینے پہ سر رکھ دے، سکینہ نے سینے حسین پہ سر رکھا، لیکن بچی اٹھ گئی، بچی جھکڑک اٹھ گئی کہ سکینہ میرے سینے پر لیٹتی کیوں نہیں؟ کہتی ہے بچی بابا ایسا لگتا ہے میری دادی کی آواز آ رہی ہے، سکینہ حسین کو نہ روکو، بابا خدا بابا خدا حافظ۔ ایک مرتبہ میدان میں آیا تمہارا مظلوم امام، فرمایا حل من ناصر ینصرنا، فرزند رسول نے مدد مانگی اور ہزاروں کمانوں سے تیر چلے، کسی نے پرچے کا ہوتا ہے تم بھی تھک چکے ہم بھی تھک چکے، نہ خود کو زحمت میں ڈالو نہ ہم کو زحمت میں ڈالو، بس خود کو ہمارے حوالے کر دو، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ تلوار نے آنکھ سے نکالی، مار کے حملے کیے، میمنے کو میسرے پر دے دیا، میسرے کو میمنے پر مارا، فوجیں دیواریں قوت ٹکرائی، جنگ کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اس کی جنگ دیکھو جس کے جوان بیٹا مار ڈالا گیا ہو۔ جنگ کرتے کرتے فرات کی طرف کہنے لگے عباس بھائی کی جنگ دیکھی، حسین جنگ کر رہے تھے، آواز قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بس حسین نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، قریب سے حملے شروع ہوئے، کوئی پتھر پیشانی پہ لگا، کوئی نیزہ سینے پہ لگا، برچیاں دل کے پار ہوئے، محمد کا نوازا گھوڑے کی پشت پہ جھوم رہا تھا، کبھی دائیں طرف گرتا تھا کبھی بائیں طرف۔ ایک مرتبہ فرمایا زلجنا بس اب تو مجھ کو اتار دے، زلجنا نے اگلی ٹانگوں کو ٹھیکا، کہا نہیں زلجنا یہاں نہیں، سامنے خیمے ہے، سکینہ نے دیکھ لیا تو مر جائے گی، کچھ آگے بڑھ۔ زلجنا آگے بڑھا، ایک نشیب آیا، زلجنا نے ٹانگیں دیکھی، فرمایا ہاں یہی وہ جگہ ہے، ادھر ادھر۔ جب حسین نظر نہیں آئے زینب کو، سجاد کے خیمے میں آئی، بیٹا تمہارے بابا نظر نہیں آتے، فرمایا ابی اماں خیمے کا پردہ اٹھاؤ، پردہ اٹھا، کہا دیکھو ابی اماں وہ نوکے لینے میں میرے بابا کا